أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيبتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جمع عداوتهم ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات بجي خاندان خدا سبحان کی بارگاہ میں سے باس گزار ہوں کہ ہم سب اس مقام پر وجود مبارک خطبی مرتبت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ام ابیہا ام الائمہ سیدۃ النساء ام الانبیاء سیدہ زہرا کی مظلومانہ شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میرے عزیزوں میں متوجہ ہو کہ احباب مومنین دور دراز سے مختلف شہروں سے کروڑ سن سے ملتان سے لاہور سے بہاولپور سے رحیم یار خان سے تشریف. بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو دھن کے باعث ڈٹیشن پہ پھنسے رہ گئے موقع پہ. خود شاعر عال عمران جناب شکر شوکت وسط میں یعنی آ کے اور وسط راہ میں الجھ گئے دھن کے باعث ہم تک نہ پہنچ سکے. باہر جو مومن آ سکے اور مومن کے جو اس بزم عظام شرکت سے محروم رہے بظاہر نہ آ سکے لیکن انشاءاللہ اس عجل میں سب کے سب مومنین شامل ہیں. اب تعالیٰ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ہمارے وہ بزرگان اور برادران کی جو سال گزشتہ ہمارے درمیان موجود تھے اور اب موجود نہیں ہیں یقینی طور پر ان کی ارواح اس ذکر میں اس کے استعمال میں شامل ہیں. پروردگار ان کی درجات کو بلند فرمائے. میرے عزیزوں میں ناسازی تب کے باعث کوئی مفصل گفتگو نہیں کرنا وقت بھی محدود ہے. ظاہر ہے کہ بلادی ناصر حسین صاحب بھی قریب میں پہنچ جائیں گے اور ہمارے نرم ذاکر بھی جب تک کوئی ان میں سے نہیں آتا میں چند ٹوٹے پھوٹے کلمات بارگاہ سیدہ کے میرا ذکر کرنے والوں میں تحریر ہو جائے. کہ اللہ نے وجود مبارک ختمی مرتبت کو 4 بیٹے دیے. آپ کا ایک بیٹا جو جن کا نام ابراہیم ہے یہ آپ کی کسی زوجہ کے بدن سے نہیں ہے آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بدن سے جو 18 مہینے اور 20 دن کی عمر میں جن کا انتقال ہوا.
البتہ یہ بات قابل غور ہے صاحبان معرفت کے لیے کہ وقت مباہلہ جب آقا مباہلہ کی تشریف لے کے گئے تو جناب ابراہیم جو رسول اسلام کے فرزند ہیں ان کی عمر لگ بھگ 18 مہینے تھی، لیکن اس کے باوجود ختمی مرتبت اپنے اس بیٹے کو بھی یہ بات قابل غور ہے کہ مباہلہ میں کون جا سکتا ہے، یعنی اللہ بطول کی اولاد کو مباہلہ میں لے کے جا رہی ہے۔ یہ شرف فاطمہ آپ کی ایک فرزند ہے جناب ابراہیم، ان کے علاوہ پیغمبر کے 3 بیٹے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے طیب ہیں، دوسرے فرزند ان کا نام طاہر ہے، تیسرے فرزند ان کا نام قاسم ہے۔ یہ تینوں کے تینوں فرزند جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بدن سے متولد ہوئے، اور جناب قاسم جو آپ کے تیسرے فرزند ہیں انہی کی نسبت سے آقا کی کنیت ہے ابو القاسم۔ لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ حضرت کے ہاں جب ان فرزندان کی ولادت ہوئی تو تینوں میں سے کوئی فرزند بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکا۔ چند مہینوں کو زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، دوسرے فرزند آئے، اسی طرح سے وہ رخصت ہوئے، تیسرے فرزند آئے، ان کی وفات ہوئی، اور جب تیسرے فرزند کی وفات ہوئی جناب قاسم کی تو ختمی مرتبت خود بھی دکھی سوگ میں، بالخصوص جناب خدیجہ حساس ہیں، دکھی ہیں، رنجور ہیں، عزادار ہیں، سوگوار ہیں۔ ختمی مرتبت اس سے پہلے آپ کا معمول تھا کہ ہر روز صبح میں گھر سے چلے جاتے تھے، مکہ کے اطراف کی آبادیوں کے مختلف مقامات کو حضرت نے منتخب کر رکھا تھا اپنے لیے، جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن پہلا دن ہے، طویل عرصے کے بعد ختمی مرتبت آج گھر سے باہر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ مسلسل جناب خدیجہ کی دلجوئی میں مصروف رہے، سوگواری کی کیفیت میں خود جناب خدیجہ اور پیغمبر گرامی اسلام بھی پورا دن گزارا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت قریب آ گیا، اور مغرب کے قریب حضرت کسی امر کی انجام دہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، اور آپ کے تیسرے فرزند کی وفات کی خبر مدینے میں پھیل چکی ہے۔ خوش ہیں مشرکین مکہ، آپ کے دشمن منافقین کفار مکہ سب خوش ہیں، بالخصوص چند دشمن ایسے ہیں جنہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ان میں سے ایک مروان بن حکم، خود حکم جو مروان کا باپ ہے، دوسرا عمرو بن عاص کا باپ عاص بن وائل۔ یہ چند ایک افراد خصوصی طور پر پیغمبر کی گلی میں آ کے رک گئے تاکہ جب ختمی مرتبت گھر سے باہر آئیں تو یہ خوشی کا اظہار کر سکیں، پیغمبر کے دل کو مزید دکھی کر سکیں، اپنی زبان کے زخم لگا سکیں۔ پیغمبر جب مغرب کے قریب گھر سے باہر تشریف لائے تو عاص بن وائل جو سب سے آگے بیش تھا، یہ آگے بڑھا، قہقے لگاتا ہوا، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کہا، اے محمد، نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہ اے محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، اس مخالفت کا نتیجہ تم نے دیکھا کہ تمہارے یہاں جو بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے تھوڑے ہی عرصے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اگر تمہارے یہاں مستقبل میں بھی کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے کچھ مہینے گزارنے کے بعد وہ بھی مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو بے نام و نشان جاؤ گے، بے نسل جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے، ابتر جاؤ گے۔ ابتر کا لفظ عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے دم بریدہ، ایسا جانور جس کی دم کو قطع کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ یہ بدترین لفظ استعمال کیا ختمی مرتبت کی شان میں گستاخی کی کہ محمد جب دنیا سے جاؤ گے تو ابتر جو ہے مشرک دشمن ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کا مشن آپ کی اولاد ہی لے کے آگے بڑھ سکتی ہے، اس کی غیر ہے کہ اگر آپ دنیا سے جائیں گے ابتر جائیں گے اور یہ بتوں کی مخالفت ختم ہو جائے گی، یعنی یہ ذمہ داری آقا ختمی مرتبت کی اولاد، آپ کی نسل آگے لے کے بڑھے گی۔
وجود مبارک ختمی مرتبہ جنہوں نے اب تک دشمنوں کی توہین برداشت کی، مظالم برداشت کیے، آپ کو پتھر مارے گئے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، یہاں تک کہ ابو جہل کے کہنے پر عبداللہ بن زبعری نے حالت نماز میں پیغمبر خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے، تو عبداللہ بن زبعری آگے بڑھا، اپنے ایک ہاتھ میں گوبر دوسرے ہاتھ میں خون اٹھایا اور پیغمبر کے چہرے پہ ملا، آپ کے کپڑوں میں مل دیا۔ بدترین گستاخی کی، اس کے باوجود جبین رسالت ماں پر کبھی بھی شکن نہ آئی، کبھی بھی اس طرح سے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن آج پہلی مرتبہ جب آقا پہلے سے دکھی ہیں، غمگین ہیں، رنجور ہیں، عزادار ہیں، سوگوار ہیں، حالت سوف اور حالت غم میں ہیں، اور دشمن جب عین اس لمحے بجائے تعزیت کرنے کے، بجائے افسوس کرنے کے، بجائے دکھ کا اظہار کرنے کے، بجائے لفظوں سے مرہم گزاری کرنے کے، جب یہ توہین کی، گستاخی کی، زبان کا وار کیا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئیں، اور ختمی مرتبہ نے اسی کیفیت میں اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا، گویا وجود مبارک ختمی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس بدترین دشمن کا شکوہ کر رہے ہوں۔ ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے کہ کم ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل امین کا نزول ہوا۔ جبرائیل آئے، بارگاہ ختمی مرتبہ میں عرض کیا، اے رسول خدا، اللہ یہ فرما رہے میرے نبی دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، سوگوار نہ ہو، عزادار نہ ہو، رنجور نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ جیسی ختمی مرتبہ نے یہ نوید سنی، اللہ کی عطا کی یہ نوید اور خوشخبری سنی، اب پیغمبر کے شب و روز گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہے ہیں، دائماً حالت انتظار میں کہ جس عطا کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اس کا نزول کب ہوگا، یہاں تک کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختمی مرتبہ کے انتظار میں مسلسل شدت آ رہی ہے، اور اسی انتظار کی شدت کے کسی لمحے میں ختمی مرتبہ نے بارگاہ احدیت سے استفسار کیا، پروردگار تیری یہ عطا کب تیرے محبوب کی شامل حال ہوگی؟ تو خدا سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ بالفاظ دیگر خدا اپنے حبیب سے یہ فرما رہے ہیں، میرے حبیب یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں جو تیرا تعاقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو یہ سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں ہو تو پردیس میں نازل ہو جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں نازل ہو جائیں، نہ میری اس عطا کو لینے کے لیے خود آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے، یہاں تک کہ ایسے نہیں کہ اچانک سے جبرائیل آئے، ختمی مرتبہ سے کہا ہو کہ آپ آ جائیے، اللہ بلا رہے، نہ، پہلے جبرائیل کو بھیجا، کہا اے محمد مصطفیٰ اپنا بستر اٹھائیے، اثاثہ اٹھائیے، خدیجہ کو خدا حافظ کہیے، اور ابو طالب عمران اور فاطمہ بنت اسد کے گھر میں منتقل ہو جائیے۔ 40 دن پیغمبر ابو طالب عمران کے گھر میں قیام پذیر رہے، اور جناب خدیجہ الگ رہی۔ 40 دن جناب خدیجہ نے بھی روزہ رکھا، 40 دن پیغمبر گرامی اسلام نے بھی روزہ رکھا، اور 40 دن روزہ کے بعد افطار پروردگار نے جنت سے روانہ فرمایا۔ یہ کیسا اہتمام ہے، اس لیے کہ جو لطافت چاہیے، روح میں جتنی نزاکت چاہیے، اس نور کا حامل بننے کے لیے اس کے لیے دنیاوی غذا ناکافی ہے، دنیاوی غذا نامناسب ہے، دنیاوی غذا اس کے لیے شائستہ اور سزاوار نہیں، اس لیے 40 شب و روز جنت سے کھانا آ رہا ہے، سارا دن ختمی مرتبہ مسجد غار حرا میں جا کے عبادت کرتے ہیں، دن حالت روزہ میں، رات جاگ کے گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، دعا مناجات، مسلسل وقت گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ جیسے 40 روز مکمل ہوئے، اب ختمی مرتبہ معراج پر تشریف لے کے گئے، اور جنت میں جتنے بھی درخت ہیں، قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ جتنے بھی درخت ہیں ان کی خصوصیت یہ کہ انشاءاللہ جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، خود آپ بالمشافہ اپنی نگاہوں سے یہ سارے مناظر دیکھیں گے۔ جب بھی کوئی جنتی کوئی پھل منوائے گا
تو جیسے وہ پھل اس تک پہنچے گا تو اس درخت پر اسی لمحے اسی جیسا پھل دوبارہ سے آ جائے گا. لیکن یہ درخت وہ ہے جس درخت کے اوپر صرف ایک سیب لگا ہے. اور یہ کیسا سیب ہے؟ اس سیب سے متعلق جناب سیدہ خود فرماتی ہیں ان اللہ تعالی خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور اللہ کی تسبیح میں اور بندگی میں مصروف ہو گیا. یہاں تک کہ ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي فِي شَجَرٍ مِّنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا. یہ درخت جس پر اس سے پہلے کوئی پھل نہیں تھا، لیکن اب اس نور میں، اس درخت میں جب یہ نور منتقل ہوا تو اس پر یہ سیب بنا. اور یہ نور فاطمہ زہرا اللہ نے اپنے قرب سے، اپنے جواب سے اس سیب بہشتی میں منتقل کیا، جس کا اثر کیا ہوا؟ سیدہ فرما رہی ہے فَأَضَاءَتْ، یہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، جگمگا اٹھا، نورانی ہو گیا. پھر اللہ نے جب ختمی مرتبت کو بلایا، وہ وقت پہنچا جس وقت اللہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اب اس نور کو زمین پر اتارا جائے. تو کیا انداز اختیار کیا؟ پہلے اپنے قرب سے اس نور کو سیب بہشتی میں منتقل کیا، پھر زمین سے ختمی مرتبت کو معراج کے لیے بلایا ہے. اور جب حضرت ختمی مرتبت معراج پر تشریف لے گئے تو جناب سیدہ فرما رہی ہے فَأَكَلَ أَبِي، اللہ نے پہلے الہام کیا یا ایھا الرسول، اے میرے نبی، میرے رسول، کل من تلک الشجرہ، اس درخت سے کھا لیجئے. فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے تناول فرما دیا اس طرح سے. ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَىٰ صُلْبِ أَبِي مُحَمَّد، تو جو اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا محمد مصطفیٰ کے صلب میں منتقل کر دیا. یہ غیرت خدا ہے، یہ غیرت الہیہ ہے کہ اللہ نے نور فاطمہ کو کسی غیر کے صلب میں نہیں رکھا. اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا، بلکہ براہ راست اس درخت سے منتقل کرنے کے لیے ختمی مرتبت کو بلایا. پھر پروردگار جبرائیل کے ذریعے بھی اس سیب کو بھیج سکتا تھا، لیکن نہ، جبرائیل کے ذریعے سے نہیں بھیجا. جب جنت کا کھانا جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، جنگ احد میں ٹوٹنے پر تلوار جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، تو پھر یہ سیب جس میں نور فاطمہ کو اللہ نے منتقل کیا، اس سیب کو بھی جبرائیل لے کر زمین پر چلے جائیں. لیکن اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں میں نے نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اسے جبرائیل جیسے فرشتے کا ہاتھ لگ جائے. نہ، خود محمد مصطفیٰ کو بلایا. نور فاطمہ کس کس مرحلہ میں کہاں کہاں مستقر رہا؟ پہلے دیکھیں کیا مقام فاطمہ ہے، یہ نور کن کن درجات میں، کن کن مراحل میں، کس کس نقطے پر تشریف فرما رہا. سب سے پہلے یہ نور اللہ کے جوار میں تھا، اس کے بعد یہ نور اللہ نے سیب بہشتی میں منتقل کیا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرے مرحلے میں اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو صلب ختمی مرتبت میں منتقل کیا. چوتھے مرحلے میں اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر میں منتقل کیا. پانچویں مرحلے میں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد نور فاطمہ زہرا کو پیغمبر کے گھر میں رکھا، اور جب پیغمبر کے گھر سے رخصت کرنے کی باری آئی تو پھر علی ابن ابی طالب کے گھر میں بھیجا. سوائے ان پاکیزہ ترین مقامات کے کوئی ایک مقام اللہ کو اس قابل نظر نہیں آیا کہ اللہ نور فاطمہ کو کسی اور مقام پہ ٹھہراتا. پاکیزہ ترین، شائستہ ترین مقامات پر ٹھہرایا. خود سیدہ فرماتی ہیں وہاں سے میرا نور جناب خدیجہ کی طرف منتقل ہوا. فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی. اور پھر میری حقیقت کیا ہے؟ فرمایا انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں جو قرب خدا میں تھا، جو سیب بہشتی میں تھا، پھر صلب مصطفیٰ میں آ گیا. میں وہی نور ہوں. اور میری حقیقت کیا ہے؟ اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو بعد از قیامت واقع ہوگا، اور وہ جو نہیں واقع ہوگا. نور فاطمہ سب سے باخبر ہے.
یہی وجہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دینے کے لیے۔ ایک دن علی بن ابی طالب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، آئے اور آ کر جناب سیدہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا اے فاطمہ میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس آ کے بیٹھیں، میرے قریب آ کے بیٹھیں، اور میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف سکھاؤں، تعلیم دوں۔ جناب سیدہ اپنے مقام سے اٹھی، چلتی ہوئی آگے بڑھی، آ کر مولا متقیان علی بن ابی طالب باب العلم کے قریب بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کیا فرمایا، کہا اے علی آپ میرے امام ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا۔ اگر آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں، کائنات کے اسرار رموز سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں تو فاطمہ سن لے گی، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دے گی۔ فرش پر اتارا، عالم ملکوت سے عالم ملک میں اتارا، زمین پر اتارا، ساتھ فاطمہ زہرا کے آنے کا قصیدہ بھی بیان کر دیا۔ دیکھیے اب تک قرآن کا بڑا حصہ نازل ہو چکا ہے، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہو چکی ہے، پورا قرآن تفصیل ہے، سورہ فاتحہ اس قرآن کا اجمال ہے، لیکن قرآن نے، اللہ نے تحدی جب چیلنج کیا کفار کو قرآن کی بلاغت کا، تو سورہ فاتحہ پیش نہیں کی، کوئی دوسرا سورہ پیش نہیں کیا۔ قرآن کا بڑا حصہ نازل ہو چکا ہے، اس کے باوجود پیش نہیں کیا۔ 7 قصیدے کئی سالوں سے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں تھے، وہ 7 قصیدے جو آج بھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، جامعۃ الازہر مصر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، دنیا کی بڑی درسگاہوں میں عربی ادب کے طلباء کو پڑھائے جاتے ہیں، بلاغت میں فصاحت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ سب آج معلقہ کئی سالوں سے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں تھے، قرآن نازل ہوتا ہے لیکن ختمی مرتبہ میں قرآن کا کوئی حصہ املا نہیں کروایا، لیکن جیسی سورہ مبارکہ، جیسی یہ سورہ مبارکہ کوثر نازل ہوئی، ختمی مرتبہ نے اس سورہ کو لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد اسی روز شام کے قریب اس سورہ کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان 7 قصیدوں کے ساتھ جو فصاحت و بلاغت کی معراج مانے جاتے تھے، ان کے ساتھ آویزاں کر دیا۔ اور جیسے یہ سورہ آویزاں ہوئی، سورہ مبارکہ کوثر، اور ان قصیدوں کے شاعر، عرب کے وہ عظیم ترین شاعر جنہیں اپنے کلام پر ناز اور چیلنج کے طور پہ انہوں نے اپنا کلام کعبے کی دیوار کے ساتھ آویزاں کر رکھا تھا، جیسے سورہ کوثر نازل ہوئی ختمی مرتبہ نے لکھوایا، اور ان شاعروں نے آ کے دیکھا کہ اب کسی نے ہمارے ساتھ، ہمارے مقابلے میں، ان کلام، ان قصیدوں کے مقابلے میں کعبے کی دیوار کے ساتھ کلام آویزاں کیا۔ خبر مکہ میں پہنچی، جمع ہوئے، سب نے پڑھنا شروع کیا، اور اسی رات شب کی تاریکی میں یہ شاعر اپنا کلام اتار کر لے گئے، اور اس کے بعد پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کوئی اپنا کلام، شعر، قصیدہ لکھیں۔ فاطمہ زہرا وہ ہستی کہ جس کی شان میں اترنے والے کلام اور قصیدے کی پوری عرب مل کر برابری نہ کر سکے، خود اس بیوی کی برابری وہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ سورہ کوثر اگرچہ مختصر ہے، دیکھیے سورہ البقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، سورہ کوثر صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، 42 حروف ہیں، 10 لفظ ہیں، اور ان میں سے ایک لفظ کے علاوہ کوئی لفظ دوبارہ قرآن میں تکرار نہیں ہوا، سوائے لے رب، یہ لے رب قرآن میں 241 مرتبہ آیا، اس کے علاوہ کوئی لفظ قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں ہوا۔ درحال کی قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوتے رہے، تکرار ہوتے رہے، لیکن اس سورہ میں آنے والے الفاظ کو بھی حق تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا کہ دوبارہ ذکر کرے۔ اعطینا صرف اسی سورہ میں اللہ نے استعمال کیا، اس کے علاوہ کسی سورہ میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ لفظ کوثر صرف اسی سورہ میں، کسی بھی دوسرے سورہ میں اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ فصل کا لفظ اسی سورہ میں، کسی بھی دوسرے سورہ میں اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ والحر کا لفظ صرف اسی سورہ میں، کسی اور سورہ میں اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ شان عقل کا لفظ صرف اسی سورہ میں ہے، اور پورے قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اب
آفتر کا لفظ صرف اسی سورہ میں ہے، کسی بھی سورہ میں استعمال ہو، باقی حروف ہیں لفظوں کو جوڑنے کے لیے وہ قرآن میں آتے رہے، لے ربک کے علاوہ کوئی بھی دوسرا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ چھوٹا سا سورہ ہے، 3 آیتیں اور 3 آیتوں میں واحد سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے 5 مرتبہ اپنے نبی سے خطاب کیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ پہلا خطاب ہے۔ فَصَلِّ، آپ نماز پڑھیے، یہ دوسرا خطاب ہے۔ وَانْحَرْ، آپ بڑی قربانی دیجیے، یہ تیسرا خطاب ہے۔ رب کا چوتھا خطاب ہے۔ شان اکا، یہ 5واں خطاب ہے۔ اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے ایک ہی آیت میں 4 ہستیوں کا تعارف کروا دیا۔ سب سے پہلے عطا کرنے والا، دوسرے مرحلے میں جسے عطا کیا جا رہا ہے یعنی ذات مصطفیٰ، تیسرے مرحلے میں خود عطا، چوتھے مرحلے میں وہ ہستی جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ اس نور عصمت و طہارت کو ختمی مرتبہ کی رحل نبوت تک اتارنے کے لیے جس ہستی کو اللہ نے وسیلہ بنایا اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ دیکھیے یہ سورہ اللہ سورہ مبارک کے انبیاء میں فرما رہے انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ سورہ مبارک مومنون میں فرما رہے انا ربکم فاتقون، میں تمہارا رب ہوں، تقوی اختیار کرو۔ سورہ مبارک طٰہٰ میں فرما رہے اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ ہر مقام پر اللہ میں کہہ رہا ہے۔ چند مقامات ہیں جن میں اللہ نے ہم کہا تو اللہ کبھی میں کہتا ہے، اللہ کبھی ہم کہتا ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے ہمارے یہاں مزاج ہوتا ہے، موڈ ہوتا ہے، طبیعت کہے تو میں کہہ دیں، طبیعت کہے تو ہم کہہ دیں، نہ، اللہ کیا کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کیا جذبات نہیں ہیں، اللہ کیا احساسات نہیں ہیں، اللہ کیا مزاج نہیں پایا جاتا، اللہ کیفیتوں کا خالق ہے، اللہ مزاج کا خالق ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ احساسات جذبات اور عواطف سے باخبر ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، سبحان ہے۔ تو پھر کیوں اللہ کبھی میں کہتا ہے، کیوں اللہ کبھی ہم کہتا ہے؟ تو یہ قانون ہے، جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دیتا ہے تب میں کہتا ہے، اور جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دیتا ہے تب میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر میں اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا انی آتیتک، میں نے آپ کو عطا کیا، نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو، معرفت کے اس قرآن کو، شرافت کے اس قرآن کو رحل نبوت پر اتارنے کے لیے اللہ نے کسی ذات کو وسیلہ بنایا۔ تو کسے وسیلہ بنایا؟ جب کلام فاطمی کی روشنی میں کوئی نبی انتقال نور فاطمہ زہرا کے لیے اس کائنات میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب کلام فاطمی کے تناظر میں کوئی فرشتہ اور ملک تحویل نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر اللہ نے کسے وسیلہ بنایا؟ تو تنہا ایک ذات ہے جسے اللہ نے وسیلہ منتخب کیا، اور اس ذات کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ کیا شرف ہے اس بی بی کا، کیا مقام ہے اس بی بی کا، کیا عزت ہے اس بی بی کی۔ بی بی کی ساری رسول اسلام کے ساتھ وفاداری ایک طرف، آپ کی اطاعت ایک طرف، آپ کی قربانیاں ایک طرف، تہذیب انسانی میں اور ثقافت بشری میں آپ کا جو کردار ہے وہ ایک طرف، دارالامان کا تصور عملی طور پر پہلی مرتبہ انسانی معاشرے کو جس بی بی نے عطا کیا جناب خدیجہ، آپ کی ساری عظمتیں، آپ کی قربانیاں، آپ کا خلوص، آپ کے رسول اسلام کے ساتھ وفاداری، آپ کی اطاعت شعاری، آپ کا دین اسلام پر قربان ہو جانا سب ایک طرف، لیکن وہ راز جس راز کی بنا پر اللہ نے جناب خدیجہ کو وسیلہ قرار دیا ہے وہ راز اس نام سے آیا ہے، خدیج یا خدیجہ اس جنین کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے بطن مادر میں کچھ مہینے مکمل کیے ہوں اور اس سے پہلے اس جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلنا شروع ہو تو اللہ نے اس بیوی کو دنیا میں بھیج دیا۔ اگر بچی ہو تو خدیجہ کہلاتی ہے، بچہ ہو تو خدیج کہلاتا ہے۔ چونکہ جناب خدیجہ کو اللہ نے یہ چند مہینے مکمل ہونے کے بعد دنیا میں روانہ کر دیا تھا، اسی نسبت سے آپ کو خدیجہ کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چند مہینے بطن مادر میں گزرنے کے بعد جیسی اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، مہینے کے بہت سارے دن روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی اپنی ماں کے بطن میں خوراک بدلتی، اللہ نے اس بیوی کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بیوی نے
مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے۔ عطا یہ عجیب لفظ ہے۔ دیکھیے سورہ واقعہ حجر میں پروردگار جب اپنے نبی کو قرآن دے رہا ہے، سنیں مسلمان، غور سے سنیں، توجہ فرمائیں، غور کریں، صاحبان عقل، صاحبان معرفت، قاریان قرآن، حافظان قرآن، قرآن شناس، علوم قرآن میں دقت رکھنے والے افراد سنیں، کیا فرق ہے قرآن میں اور ذات فاطمہ زہرا میں؟ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کا مقام کیا ہے، فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ قرآن کے تعارف پہ خود قرآن کو نازل کرنے والی ہستی ذات پروردگار یہ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ سورہ واقعہ حجر آیت نمبر 87۔ اللہ قرآن کے تعارف میں یہ فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو قرآن مجید، قرآن عظیم اور سبع مثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ سورہ فاتحہ ہم نے آپ کو عطا کی نہ، توجہ فرمائیے، بس ختم کر رہا ہوں، پڑھنے والے عزیز ہمارے برخوردار زحمت برداشت کرتے ہوئے لاہور سے تشریف لے آئے، وہ پڑھیں گے اور خوبصورت انداز میں آپ کی سماعتوں کو منور فرمائیں گے، اور ان کے بعد علی ناصر الحسینی صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں خلاصہ کروں، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، انہی کے انتظار میں گفتگو آگے بڑھا رہا، بس چند جملے اور۔ یہ قرآن اور فاطمہ ہے، قرآن کے تعارف میں اللہ لفظ عطا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ پہلے یہ فرق سمجھیں تاکہ مقام فاطمہ زہرا روشن ہو جائے۔ ایک ہے الف تے یہ الف، ایک ہے عین کوئی الف، ایک ہے ایتا، ایک ہے عطا۔ ایتا کا مطلب ہے صلہ، عوض، بدلہ، جزا۔ عطا کا مطلب ہے وہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ مثلا اپنے گھر میں جو افراد آپ کام کرواتے ہیں، مکان بنواتے ہیں، کسی مزدور کو، کسی مستری کو، کسی بنا کو آپ بلائیں، اس کے ساتھ 1000 مزدوری طے کریں اور شام کو آپ اسے 800 دے دیں، 900 دے دیں، یہ ظلم ہے۔ 1000 دے دیں، یہ عدل ہے، یہ حق ہے، یہ عوض ہے، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، جزا ہے۔ لیکن اگر آپ 1000 کے بجائے اسے 2000 دے دیں تو یہ عطا ہے، یعنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ اب سمجھیں قرآن کیا ہے اور فاطمہ زہرا کون ہے؟ پوری عظمتوں کے باوجود وہ قرآن جس سے متعلق خود قرآن فرما رہا ہے، لو سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، زمین کے سینے کو پھاڑا جا سکتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو یہ پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے لرزہ برندام اور ریزہ ریزہ ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ یہ قرآن ہے جو مجید ہے، جو سبحان ہے، جو پاک ہے، جو عظیم ہے۔ یہ اتنی لا تعداد عظمتوں کا حامل جس سے متعلق اللہ فرما رہے اس قرآن کی طہارت ہے، یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا پاک قرآن، لیکن جب یہ قرآن دینے کی باری آئی تو اللہ نے لفظ عطا استعمال نہیں کیا۔ سورہ واقعہ حجر آیت نمبر 87 کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن اور سبع مثانی عطا کیا نہ دیا۔ لیکن جب فاطمہ زہرا کو ختمی مرتبت کو منتقل کیا تو ایتا نے کہا، کیا فرمایا؟ اے ختمی مرتبت ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یعنی یہ کوثر آپ کا حق نہیں ہے، صلہ نہیں ہے، عوض نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، جزا نہیں ہے، بلکہ یہ کوثر عطا پروردگار ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں تو بیٹھے بیٹھے وصول کر لیجئے، اگر لیٹے تو لیٹے لیٹے وصول کر لیجئے، لیکن یہ میری عطا ہے، جب یہ آئے تو پھر اٹھ کر استقبال کیا کیجئے۔ اس لیے قرآن کے نزول پر 6236 آیتیں اتری ہیں، لیکن کبھی ختمی مرتبہ نے اٹھ کر کسی آیت کو وصول نہیں کیا۔ لیکن یہ سہائے ستہ کے الفاظ ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا داخل ہوتی، کلما دخلت علیہ فاطمہ الزہرا، جب بھی فاطمہ زہرا آتی تو ختمی مرتبہ 5 کام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا فقام لہا، نہ، فرمایا فقام الیہا، یہ نہیں کہا کھڑے ہو جاتے، نہ،
کھڑے ہو کر اپنے مقام پر انتظار نہ کرتے بلکہ آگے چل کر جاتے اور چل کر جا کر فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے. یہ تیسرا کام. اور پھر اس ہاتھ کا استشمام کر کے سونگتے. ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا ختمی مرتبہ بابا جان یہ آپ کیا استشمام کر رہے ہیں؟ تو ختمی مرتبہ نے فرمایا اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور پانچواں کام کیا کرتے ہیں؟ لے کے آتے اپنے ہمراہ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. ختمی مرتبہ فاطمہ زہرا کو اپنی مجلس اور اپنی مسند پر بٹھا دیتے. مجھے نہیں معلوم کہ اس بٹھانے کے بعد خود فاطمہ کے ساتھ بیٹھتے یا کھڑے ہو کر فاطمہ کا چہرہ دیکھتے رہتے. یہ عزت فاطمہ ہے. قرآن کی عظمت بجائے خود لیکن فاطمہ زہرا کی عظمت لے کے آنے پر ہمیشہ کھڑے ہوتے اور آگے بڑھ کر استقبال کرتے. اس انداز سے کیوں؟ جس بیوی کو لینے کے لیے ختمی مرتبہ نے فرش سے عرش تک کا طویل سفر طے کیا ہو اب لازم ہے محمد مصطفیٰ پر کہ اس بیوی کے آنے پر ہمیشہ اٹھ کر استقبال کرے. فاطمہ عطائے پروردگار ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. بس آخری جملہ عرض کروں فَصَلِّ لِرَبِّكَ. تو نمازیں پڑھتے رہیے اپنے رب کے لیے. وَانْحَرْ. اور قربانی دیجیے قربانی دیجیے. دوسرا سورہ سورہ بارکہ نصر پروردگار فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ. جب اللہ کی نصرت آ پہنچی اللہ کی مدد آ پہنچی ورأیت الناس یدخلون اور فتح آ پہنچی ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور آپ کو فتح حاصل ہوئی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ گروہ در گروہ چوک در چوک ہزاروں کی تعداد میں دین میں داخل ہو رہے کلمہ پڑھ رہے مسلمان ہو رہے. تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک. ہم کے ساتھ رب کی تسبیح کریں. یہ کافی ہے. جب اتنی بڑی کامیابی ہو رہی ہے فتح حاصل ہو رہی ہے آپ کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے ہزاروں لوگ چوک در چوک دین کے اندر شامل ہو رہے تو کیا کریں؟ تسبیح پڑھیں. اتنا کافی ہے. لیکن جب فاطمہ زہرا کو بھیجا اے میرے مصطفیٰ تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے. اب تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے نمازیں پڑھیے اور نمازیں پڑھنا بھی کافی نہیں ہے قربانی دیجیے. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ عظیم فتح اور ہزاروں لوگوں کا دین کے اندر شامل ہو جانا یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا فاطمہ زہرا کا اس کائنات میں آنا اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے. کیوں فاطمہ زہرا کا آنا اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیوں فاطمہ زہرا کی عزت و عصمت و طہارت اللہ کی نگاہ میں قرآن کی عزت و عصمت و طہارت سے بڑھ کر ہے؟ یہ فاطمہ کون ہے؟ اس شرف کا راز کیا ہے؟ اس مقام کا راز کیا ہے؟ اس عزت کا راز کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ اگر یہ بیوی نہ ہوتی اور اللہ اس بیوی کو کائنات میں نہ بھیجتا تو پھر کچھ بھی نہ بچتا. عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ نہ عصمت ہوتی نہ داوری ہوتی نہ عدالت ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا. عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی اگر فاطمہ نہ ہوتی. ہیچ پیغمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ کوئی نبی نہ ہوتا اگر فاطمہ زہرا میں نہ ہوتا. احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ اللہ اس کائنات میں نہ محمد مصطفیٰ کو بھیجتا نہ علی ابن ابی طالب کو بھیجتا اگر اللہ نے فاطمہ زہرا کو نہ بھیجنا ہوتا. گفت ان سبب نبی آنچہ کے آفرید حق بود برائے فاطمہ اللہ نے جو خلق کیا ہے فاطمہ زہرا کے لیے خلق کیا ہے. گفت ان سبب نبی منم بے فدا یہ فاطمہ. اس لیے ختمی مرتبہ کہا کرتے تھے میری جان فاطمہ پر قربان ہو جائے. کون ہے فاطمہ زہرا؟ اگر اللہ محمد مصطفیٰ کو بھیجے اور علی کو نہ بھیجے تو پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا. کون ہے جو محمد مصطفیٰ کی محنت کو بچائے؟ اس لیے کہ نبوت قانون ہے. آخری جملہ نبوت قانون ہے رسالت قانون ہے اور نظام ولایت اس قانون کا نفاذ ہے. اگر اللہ قانون بھیج دے لیکن قانون کے نفاذ کا اہتمام نہ کرے تو قانون اسی حد پر رہ جائے گا. آسمانی شریعت اپنے تعارف کی
حد تک محدود رہ جائے گی کہ اگر اللہ صرف نبوت کو صرف نبی بھیجے، ختمی مرتبت بھیجے، اس لیے حق تعالیٰ نے علی کو پیغمبر کے بعد بھیجا، اور ان دونوں کے بعد اگر اللہ فاطمہ کو نہ بھیجے تو ان دونوں کے بھیجنے کا مقصد ضائع ہوتا ہے۔ قبلہ علی ناصر حسینی صاحب تشریف فرما ہے، اس لیے اب سمیٹ رہو، انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزو، کون ہے فاطمہ زہرا؟ کس طرح سے پروردگار نے، کس طرح سے حق تعالیٰ نے اس بی بی کے ذریعے سے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا، 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا۔ میں مصائب نہیں پڑھوں گا لیکن یہ جملہ عرض کروں تاکہ پتہ چلے کہ فاطمہ زہرا سیدہ کا انقلاب، آپ کا اقدام، آپ کا جہاد دربار کس طرح تشریف لے کے گئی، کس طرح سے قدم قدم پر میں حیران ہوتا ہوں۔ میدان دربار خلیفہ میں بی بی نے 63 آیتیں پڑھی، اور جو خطبہ خواتین کے سامنے دیا اس میں صرف 7 آیتیں ہیں۔ یہ کیا راز ہے آپ خود سوچئے گا۔ لیکن ابھی صرف ایک بات عرض کرنے لگوں، جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں کہا کہ عصمت کلی مشکک ہے، عصمت کلی متواتر نہیں ہے، یعنی اس کے درجات میں تساوی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، عصمت کلی مشکک ہے، یعنی فخر الدین رازی کی نگاہ میں عصمت میں درجات ہے، نبیوں کی عصمت اور ہے، فاطمہ کی عصمت اور ہے۔ فخر الدین رازی جنہیں امام المشککین کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہر قرآن کی 4تھی 5ویں آیت سے جبر استفادہ کیا، تذبذب و تشکیک میں مبتلا رہے، دوست دشمن سب کا ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے، لیکن عصمت سیدہ سے متعلق کیا کہا کہ عصمت کلی مشکک ہے، عصمت کلی متواتر نہیں ہے، کلی مشکک یعنی اس کے درجات میں فرق ہے، یعنی آدم کی عصمت اور ہے، نوح کی عصمت اور ہے، ابراہیم کی عصمت اور ہے، مریم کی عصمت اور ہے، اور فاطمہ زہرا کی عصمت اور ہے۔ کہ انبیاء کی عصمت میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ زہرا ہر طرح کی شک و ریب سے ماورا ہے، بالاتر ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ عصمت انبیاء میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ زہرا میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔ میں مذاہب نہیں پڑھ رہا چونکہ وقت بہت محدود رہا، ہم چاہتے ہیں کہ سبھی حسینی صاحب سے استفادہ کریں، اس لیے صرف اس ایک جملے پر تاکہ آپ سوچیں اور غور کریں اور امت مسلمہ سوچے کہ فاطمہ زہرا نے نجات انسانی کے لیے، سعادت انسانی کے لیے کیا کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ عصمت فاطمہ زہرا جو ہر طرح کی شک و ریب سے بالاتر ہے، اگر سماعتیں بیدار ہیں تو میرے سوال کا جواب دیجئے۔ جب آپ اپنے بچوں کو چہارتا معصومین گنواتے ہیں اور بچہ پلٹ کے پوچھ لے کہ بابا بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کون ہے معصوم؟ جو گناہ نہ کرے۔ تو گناہ کسے کہتے ہیں؟ واجب کا ترک کرنا گناہ ہے، اور حرام کا ارتکاب گناہ ہے۔ اگر ایک معصوم زندگی میں ایک حرام پر عمل کر دے تو معصوم رہے گا، ایک واجب کو چھوڑ دے تو کیا معصوم رہے گا؟ تو اگر بات پہنچی ہے، میں نے خلاصہ کیا تاکہ انتظار نہ کروں اور ہم سب استفادہ کر سکیں، اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنیں فاطمہ کون اور کس طرح سے ہدایت انسانی کا اہتمام کیا۔ معصوم جو گناہ نہ کرے اور گناہ حرام کا ارتکاب اور واجب کا ترک، تو مجھے بتائیے سلام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت، مستحب اور جواب دینا۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں کوئی آپ پر سلام کرے، آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ بھی دیں گے۔ حالت نماز میں بھی سلام کے جواب دینا واجب ہے، تو سلام کرنا سنت، مستحب اور جواب دینا واجب ہے، اور ترک واجب خلاف عصمت ہے کہ انسان معصوم نہیں رہتا۔ تو اب تاکہ تاریخوں میں اور حدیث کی شروحات کی کتابوں میں دیکھ لینا کہ جب کچھ افراد نے فاطمہ زہرا کو آ کر سلام کیا تو کیا بیوی نے ان کے سلام کا جواب دیا؟ تو بیوی نے ان کے سلام کا جواب نہ دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھا دیا کہ یا تو مجھے
سب کو پیغام فاطمی سمجھنے کی اور اسے عام کرنے کی اور غدیر کا تحفظ اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شرمندہ ہوں ذکر مصیبت نہیں کیا چونکہ وقت محدود ہے انشاءاللہ.